اور اسکول اونرز کو مل کے والدین کو ان کی طرف جا کے ان کے ساتھ سٹنگ کر کے ان کے اسکول کی نارمز اینڈ کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے کا بیگ تھوڑا لیس کروانا ہے، نوٹس سے ان کو زیادہ ریسرچ کی طرف لایا جائے، اور کاپیز کی تعداد اگر اسکول نے 24 کاپیاں دے دی ہیں تو بچے کے بیگ میں ایک دن میں 4 سے زیادہ کاپیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی پالیسی مرتب کریں، وہ 24 کاپیاں لے کے گھر رکھ لی جائیں، اور جو ہی بچے کی کاپی ختم ہو اس کی جگہ پہ نئی کاپی لگا دی جائے۔ اسکول والے کچھ طے کر لیں کہ روز ہر سبجیکٹ کا کام چیک نہیں ہوگا، ایک ٹائم ٹیبل بنا ہو کہ آج انگلش میتھ کا ہے، اگلے دن اسلامیات اردو کا، اگلے دن سائنس ایسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جی ضمیر فاقی، آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم، صحت اور سماج پروگرام میں ہم آپ کے لیے نئے سے نئے ایشو لے کر آتے ہیں، جس کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کم سے کم اتنا ضرور سوچیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ساتھ، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری خواتین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ ہم نے بار بار اپنے ان پروگراموں میں بات کیا کہ ہمارا مقصد ریٹنگ نہیں ہے، نہ ہم ریٹنگ کی دوڑ میں ہیں۔ اگر ہم ریٹنگ لینا چاہیں تو اس حوالے سے ہم پھر اسی طرح کے پروگرام کریں، لیکن بہرحال جو کچھ ہم آپ کے لیے، اپنے لیے اور اس ملک کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، بہتر سوچتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں اپنے اسٹوڈیو میں ہم متعلقہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے ماہرین کو مدعو کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں کس طرح سے پیدا ہوئے اور ان کا حل کیا ہے۔ آج کا ہمارا ایشو بڑا اہم ہے اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو بھی لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب بھی کیجئے، ہمیں رائے ضرور دیجئے، ہم نے اس میں اپنا نمبر بھی دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں وہ مسائل یا ایشو بتائیں جس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ ہر گھر میں 1 2 3 4 5 بچے موجود ہیں اور سارے کے سارے تقریباً سکولز میں اسکول گوئنگ ہیں، پھر آگے کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ چھوٹا بچہ ایک جو ہے، اب تو 3 سال کا بچہ بھی اسکول جانا شروع ہو گیا۔ دنیا بھر میں جو ہے وہ کتاب کا جو کانسیپٹ ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، یا جہاں پر اسکول ہیں تو انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ جی بچے کو بیگ نہ دیا جائے، بلکہ ان کے لیے انہوں نے ان کے وہ لاکرز بنا دیے ہیں اسکولز میں کہ وہیں پہ وہ کتابیں رکھیں، وہیں پڑھیں اور واپس چلے جائیں۔ ہمارے یہاں میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چھوٹے سے بچے کو جو KG سے لے کر میٹرک تک ہے، اور جو خصوصاً 4th 5ویں 6th 7ویں کے جو بچے ہیں انہیں 8 سے 10 کتابیں لگائی گئی ہیں، اور 10 کتابوں کے ساتھ ڈبل کاپیاں ہیں، پھر رجسٹر ہیں، پھر نوٹس ہیں۔ اگر ہم اس کا بیگ کا وزن کبھی آپ اپنے گھر میں خود دیکھ لیجئے، کبھی اس پہ رکھ کے جس پہ وزن کرتے ہیں میجرمنٹ، تو اس سے آپ دیکھیں کہ 10-15 بلکہ بعض بیگ کا ایسا وزن ہوگا کہ وہ 15 سے 20 کلو تک بھی چلا جاتا ہے۔ اب ایک چھوٹا بچہ جب اس کو لے کر چلتا ہے، لا محالہ سارے لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں والوں نہیں ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں والے نہیں ہیں، بے شمار بچے ایسے ہیں جو بیچارے 2-2 3-3 4-4 کلومیٹر فاصلے پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس قدر شدید ہیں۔ دنیا بھر میں اس پہ تحقیقات ہو چکی ہیں کہ جی اس سے کمر کی درد، موروں کی درد، پھر اس کو سر کی درد، اور پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کے جو نقصانات ہیں، خصوصاً بچے کی صحت پہ نقصانات کیا ہیں۔ یہاں پہ کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو پبلشر ہے وہ اس کو بھی کتاب بیچنی ہے، اسکول والے ہیں انہیں بھی کتاب کو بیچنا ہے، ان کو بچوں کو لگانا ہے، اور یہ ایک بڑا کانسیپٹ جو ہے یہ بڑا عجیب سا ہے کہ جی جتنا بھاری بیگ جس اسکول کا ہوگا، جس نے بہت زیادہ کتابیں بڑی لگائی ہوں گی، وہ کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اس پہ بہرحال ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر راشد محمود صاحب، آپ فیملیئر بھی ہیں، ان کو جانتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ موٹیویشن اسپیکرز ہیں، یعنی ٹرینر ہیں، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، اور خصوصاً تعلیم کے اوپر، تعلیم میں ہونے والی نت نئی تبدیلیاں، اس کے اوپر ان کی بہت بڑی ریسرچ ہے۔ اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر عائشہ سرور، وہ جو ہیں وہ اس پہ ماہر نفسیات بھی ہیں، وہ بھی ان ایشوز کے اوپر بہت کام کرتی ہیں۔ ان کی بھی ہم آپ کو اس پہ کچھ کامنٹس دلائیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں اس ایشو پہ۔ ڈاکٹر صاحب
جو ہم نے مطلب جو ایشو ہے یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے، ہر گھر کا ہے. میں نے تمہید تھوڑی لمبی کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ ذرا اس کے اوپر بتائیے کہ یہ جو بیگ ہے یہ کتنا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں حکومت کو کیسے ہم مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اس پہ کوئی قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ کہ بچے کا جو بیگ ہے انٹرنیشنلی اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے، اور انہوں نے اس کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بڑی اچھی طرح وضع ہو کے ہوئے ہیں. مختلف ممالک میں چھوٹی کلاسز میں تو انہوں نے بیگ ویسے ہی ختم کر دی. جو دنیا میں نمبر 1 پہ ملک ہے انگلینڈ، کینیڈا اور دوسرے ممالک ہیں، وہ پری نرسری میں بیگ اور ہوم ورک تو انہوں نے بالکل ختم کر دی. ایون ہمارے پڑوسی ملک نے بھی ابھی 2-3 سال پہلے اس پہ باقاعدہ ایک پالیسی بنا لی 2020 کے نام سے، جس میں اس نے نرسری پریپ سے لے کے 10 کلاس تک مختلف سلاٹ بنا دیں کہ 1-2 کلاس کے لیے 1.5 سے 2 kg کا بیگ، 3 سے 5 تک 2 سے 3 kg کا بیگ، 6 سے 8 تک 3 سے 4 kg کا بیگ، اور 9-10 کے لیے 4 to 5 kg کا بیگ. یعنی کہ تقریباً انہوں نے 15% میکسیمم تک بیگ رکھا. یعنی جو آپ یہ وزن بتا رہے ہیں مختلف کلاسز کا اور عمر کے حساب سے، اس میں یعنی بکس، کاپی، اسٹیشنری ساری چیزیں شامل کر کے اس کا ٹوٹل بیگ، جس میں بیگ کا اپنا وزن بھی شامل ہے. یعنی کہ مکمل بیگ کا وزن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. ہمارے ہاں جب بچہ بیگ اٹھاتا ہے تو ہماری ریڑھ کی ہڈی کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، گردن کے مورے، درمیانی مورے اور پھر بیک کے مورے، لوور بیک کے. تو جب بیگ اٹھایا جاتا ہے تو گردن کے 7 مورے اور اس سے نیچے 12 مورے یہ بہت زیادہ اس پہ سٹریس لیتے ہیں، اور اس سٹریس کی وجہ سے نہ صرف ان کو مختلف قسم کے بیکک پین، ہیڈک پین، شولڈر پین، اس کے علاوہ کیونکہ اس ایریا میں حرام مغز ہوتا ہے تو بچے کا وہ سب کانشیس برین بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، اور سب کانشیس برین ایفیکٹ ہونے کی وجہ سے بچے کی سب سے پہلی جو چیز ویک ہوتی ہے وہ اس کی میموری پاور ہے. مطلب یہ کہ بھاری بیگ اس کی ایجوکیشن کے راستے میں زیادہ بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. بلکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سارے بچے جو ہیں وہ صرف بیگ کا وزن ہونے کی، زیادہ وزن ہونے کی بنا پر اسکول بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں. مختلف تک کم و بیش 30% کے راؤنڈ اباؤٹ اسٹرینتھ اسکول ایوائڈ بیگ ویٹ کی وجہ سے کر لیا ہے، کیونکہ عام طور پہ ایک بچہ 50 to 30 یارڈ سے لے کے کوئی 5 سے 6 کلومیٹر تک بھی سفر کرتا ہے آنے اور جانے کے لیے. دیہاتوں میں تو بہت زیادہ ہے، اس سے بھی بہت زیادہ، ناردرن ایریا میں تو اس سے 4 گنا زیادہ فاصلہ ہے، اور پہاڑوں پہ بھی وہ چڑھتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو 8 کتابیں لگائی جائیں گی اور ہر بک کے 3 کاپیاں ہوں گی، سی ورک کی، ہوم ورک کی، ٹیسٹ کاپی، پھر اس کے ساتھ رجسٹر، ڈائری، اس کا لنچ باکس، نوٹس اور باقی چیزیں، تو یہ وزن تقریباً بعض جگہوں پہ تو بچے کے وزن کے برابر ہو جاتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے. حالانکہ انٹرنیشنلی میرا یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیگ کا وزن بچے کے وزن سے 10% سے بھی کم ہونا چاہیے، لیکن 10% ہونا چاہیے، 10% کے راؤنڈ اباؤٹ. انڈیا نے 2020 میں اس کو 15% رکھا ہے، اس کی کئی ریاستوں نے اس کو 10% کر دیا. ہمارے ہاں ابھی تک ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے، جو کہ یہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب بچے کے بیگ پہ وزن زیادہ ہوتا ہے تو پٹھوں کے پچھلے کھچاؤ کی وجہ سے آئیز پہ بھی سٹریس پڑتا ہے اور اس سے بچے کی آئیز. اچھا، اس کی مینٹل نشوونما بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں، ایک برین میں 100 بلین نیورونز ہیں، اور آپ جب بیگ بچے کو وزنی اٹھا رہے ہیں، اس کو بیکک پین ہے، اس کا جو سب کانشیس برین ایفیکٹ ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا کانشیس برین اس سے ایفیکٹڈ ہوگا، اور یوں بچے کی ذہنی نشوونما اگر رکے گی نہیں تو سلو لازمی ہوگی. یوں بچے کی ایج بڑھے گی لیکن اس کی مینٹل ایج بہت سلو بڑھے گی، جس سے آٹزم اور اس طرح کی بے شمار دوسری بیماریاں ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں ڈاکٹر عائشہ سرور، یہ ماہر ہیں، مطلب ماہر نفسیات بھی ہیں، کنسلٹنٹ ہیں. یہ بھی جو مختلف سرکاری ادارے ہیں وہاں پر یہ ٹریننگ دیتی ہیں. ہم ان سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا بتائیے اس موضوع کے اوپر کہ یہ جو ہمارا جو بیگ کا ایشو ہے، اس سے اس کے کیا نقصانات ہیں بچے کی صحت کے اوپر،
اور بچے کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے؟ بینگ اے سائیکالوجسٹ میرا خیال ہے کہ ایک بچے کو مارننگ میں فریش اٹھنا چاہیے، بریک فاسٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہیے کہ آج میں نے اسکول میں کون کون سی کتابیں لے کے جانی ہیں، اور اس کے دماغ میں یہ کیوریوسٹی ہونی چاہیے، تجسس ہونا چاہیے کہ آج ہم کیا پڑھیں گے، آج ہم کیا نیا سیکھیں گے اور کیا کریں گے ایسا کہ ہم اس کو وہ پروڈکٹیو ہوگا، یا اس بچے میں اس کی بچے کی جو اپنی دلچسپیاں ہیں، اپنی ہابیز ہیں، وہ کیسے اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ ہم واپس آتے ہیں، آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بھی گفتگو سنی، اور یہ دیکھیے اب ہم اس کو اصل میں اس کی طرف آتے ہیں کہ اس سے کس طرح سے ہم اس میں کمی کیسے لا سکتے ہیں۔ اس میں پبلشر کا ایک کردار ہے، پھر سب سے بڑا اہم کردار جو ہے وہ آپ کی ریاست کا ہے۔ ریاست نے حالانکہ نیشنل سنگل کریکولم جو ہے وہ بنایا ہے، اور مطلب کتاب جو ہے وہ اس کو میرا خیال ہے کم پیجز کا ہونا چاہیے اور کم بکس ہونی چاہیے۔ اس پہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ جی بہت اچھی یہ بات ہے، یہ سب لوگ مل کے کریں گے، لیکن فیل فور جو کرنے والا کام ہے نا وہ اسکول کے ایج سے ہے۔ اسکول ڈیفینیٹلی جو کتابیں گورنمنٹ نے کنفرم کر دی ہیں کہ اتنی بکس ہونی چاہیے، سب سے پہلے تو یہ کہ اس سے زائد کتابیں لگانے سے اسکول کو باز رہنا چاہیے، پرنسپلز کو، آنرز کو ایکسٹرا بکس نہیں لگوانی چاہیے۔ لیکن وہ تو ہیلپنگ بک کے نام پہ دیتے ہیں نا، وہ غلط ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر بک کی 3 کاپیاں لگوائی گئی ہیں، ایک اس کی سی ورک کی ہے، ایک ہوم ورک کی ہے، ایک ٹیسٹ کاپی ہے، وہ تینوں کو ایمرج کر کے سنگل کاپی میں کنورٹ کر لیا جائے، ایک ہی کاپی اس کی وہی ہوم ورک کاپی ہو، اسی کے بیک پہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے، اسی کو ایز اے سی ورک اور ہوم ورک یوز کیا جائے تو پھر بہتر ہے۔ یا اگر وہ کئی ٹیچرز، میں نے کئی سکولز میں ایسا کہا تھا، انہوں نے کہا جی بچے وہ پیچھے کاپی سے نقل کر لیتے ہیں، تو یوں کر لیا جائے کہ پھر اگر 8 سبجیکٹ ہیں تو 8 کاپیاں ہوں، اسی پہ سی ورک ہوم ورک ہو، ایک کاپی ایکسٹرا ٹیسٹ کاپی لگوا لی جائے، یوں بیگ کا کچھ بھی نہیں تو 40% ویٹ ویسے ہی ریڈیوس ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کیونکہ اس پہ مطلب کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں، پبلشر کے ساتھ بھی، پرنسپل کو بھی آپ ٹرین کرتے ہیں، اور بھی آپ کے ماشاءاللہ بے شمار وہ ہیں، اب کی ریسرچ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، مطلب یہ بڑا عجیب سی بات نہیں ہے کہ ایک بالکل چھوٹا بچہ بھی 3 سال کا، 3.5 سال کا، 4 سال کا، جو اوائل کلاسز میں آتا ہے کہ جی پریپ وغیرہ میں یا مونٹسری میں، اس کو بھی آپ نے 6 8 کتابیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ بھی تو ایک ظلم نہیں ہے اس بچے کے ساتھ؟ بہت بڑا ظلم ہے سر، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ڈیولپ کنٹریز نے یہ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 3 سال بچے کو ایجوکیشن نہیں، اس کو لائف ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے زندگی جینی کیسے ہے، گزارنی کیسے ہے۔ یو کے میں بھی 1 سال وہ بچوں کو کلاس روم کی بجائے باہر کلاس لیتے ہیں کہ اس کو فطرت کے قریب کریں، درخت ان کے لیے کیا ہیں، وہ درختوں کے لیے کیا ہیں، گھاس ان کے لیے کیا ہے، وہ گھاس کو کیسے ٹریٹ کریں۔ تو پہلے سال میں تو بکس نہ ہی ہوں تو کھلونوں سے اور ٹیچر سے بچہ سیکھے، اگلے 2 سالوں میں 1 یا 2 سے زیادہ بچے کی بکس نہیں ہونی چاہیے، پھر 1 کلاس میں جا کے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی بکس انکریز ہوں۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں 1 نمبر پہ فن لینڈ ہے ایجوکیشن کے پوائنٹ، یہ اس کا ذکر آپ اکثر کرتے ہیں، ہم کبھی کسی پروگرام میں سے فن لینڈ کا جو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ فن لینڈ نے ابھی نئی پالیسی دی ہے کہ 2023 کے اینڈ تک وہ 15 سال تک کے اسٹوڈنٹ کی زندگی سے سبجیکٹ نام کی چیز نکالنے لگے ہیں کہ اسے سبجیکٹ نہ پڑھایا جائے گا اسپیشلی، یعنی کہ اس کو اس طرح بکس کو وہ مینٹین کریں گے جس میں اس کے لیے بزنس، اس کے لیے لائف اور اس کے لیے باقی چیزوں، سبجیکٹ جو اس نے پڑھنا ہے اسپیشلائز کرنے کے لیے وہ 15 سال کے بعد کی ایج پہ جانا ہے۔ اچھا، اب یعنی کہ جو والدین ہیں، یہ آخری کویسچن ہے آپ سے آج کے پروگرام کا، والدین کو اس میں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اسکول کو پریشرائز کریں یا حکومت کو کریں، یا پھر یہ جو ہے وہ مطلب کیونکہ پبلشر نے تو ظاہر ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں، بالکل والدین گورنمنٹ کو تو اتنا ابھی وہ پریشرائز نہیں کر سکتے، والدین کو اور اسکول اونرز کو مل کے والدین کو ان کی طرف جا کے ان کے ساتھ سٹنگ کر کے
ان کے اسکول کی نارمز اینڈ کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے کا بیگ تھوڑا لیس کروانا ہے، نوٹس سے ان کو زیادہ ریسرچ کی طرف لایا جائے، اور کاپیز کی تعداد اگر اسکول نے 24 کاپیاں دے دی ہیں تو بچے کے بیگ میں ایک دن میں 4 سے زیادہ کاپیاں نہیں ہونی چاہیے. ایسی کوئی پالیسی مرتب کریں، وہ 24 کاپیاں لے کے گھر رکھ لی جائیں، اور جو ہی بچے کی کاپی ختم ہو اس کی جگہ پہ نئی کاپی لگا دی جائے. اسکول والے کچھ طے کر لیں کہ روز ہر سبجیکٹ کا کام چیک نہیں ہوگا، ایک ٹائم ٹیبل بنا ہو کہ آج انگلش میتھ کا ہے، اگلے دن اسلامیات اردو کا، اگلے دن سائنس SST. اس طرح سے وہ اب تو ویسے چلیں اس پہ تھوڑی سی ایک آدھے منٹ کی اور بات بھی ہو جاتی. دنیا ڈیجیٹل پہ جا چکی ہے، اور ڈیجیٹل پہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کو آنا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری جو اس وقت پاکستان میں ایک کتاب جو ہے وہ 400-500 روپے سے کم نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور یہ جو ایک ہر سال میں سلیبس اور پھر بیچ میں کتابیں پڑھتی اس میں ہو جاتی ہیں ضائع وغیرہ، تو یہ کتنا بڑا والدین کے اوپر یہ بوجھ بھی ہے، اور اس سے پیپر کی قیمت کس قدر جا چکی ہے. تو کیا ہمیں اس طرف لوٹنا نہیں چاہیے، یا لوٹنے سے مراد ہے کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں؟ بالکل. دیکھیں نا، جو بچے کو لکھنے کے لیے ہوم ورک دیا جا رہا ہے، وہ لکھنے کی بجائے اگر اس کو موبائل پہ ریسرچ ورک دے دیا جائے کہ یہ مائی اسکول ہے، یا اپنے مختلف جگہوں سے 4-5 جگہوں سے ریڈ کر کے آنا ہے اور اپنی رف نوٹس بنا کے لانے ہیں، صبح آپ نے اپنی باری پہ کھڑے ہو کے پڑھنے ہیں، تو یہ ہوم ورک سے زیادہ بہتر اس کے لیے ریسرچ بھی ہو جائے گی اور ان سے یہ بوجھ بھی ہٹ جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے آج ہماری جو بیگ کے حوالے سے گفتگو سنی، اس میں تشنگی ہے بہت زیادہ. اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ کسی وقت پھر دوبارہ پروگرام کریں، اور اس کے جو ہیں وہ نقصانات بارے اور اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ کریں. یہاں پر آخر میں والدین پر ظاہر ہے کہ والدین کو کیونکہ ایک پریشر ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب فلاں اسکول نے اتنی زیادہ بڑی فلاں پبلشر کی کتاب لگائی ہوئی ہے تو شاید یہ بہت اچھا اسکول ہے. اسکول اچھا ہونے کا معیار جو ہے وہ کتابیں کا وزن یا بیگ کا وزن نہیں ہے، وہ ان کا طریقہ تدریس ہے کہ جس میں بچے کو تمام چیزیں سکھائی جائیں، اس کی اخلاقیات سے لے کر اٹھنے بیٹھنے سے لے کر اسے سوشل ورک سے لے کر اسے پارک میں جانے تک، یہ ساری باتیں جو بتائی جاتی ہیں وہ شاید اسی طرح کے اچھے اسکول ہوں گے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کسی اگلے پروگرام میں. یہاں پر 3 لوگوں کی، والدین کی، حکومت کی اور اسکولز کی اور پبلشر کی، ان ساروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارا بچہ ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، جس نے آگے چل کے ہمیں اقتدار بھی سنبھالنی ہے، کہیں پہنچنا، کسی آفس میں جانا ہے، کہیں دنیا بھر میں جانا ہے. اگر ہم نے بیمار بچوں کو ہی پروان چڑھانا ہے تو پھر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ، ایسے اسکول کا کیا فائدہ، ایسی کتابوں کا کیا فائدہ. اس میں حکومت کو بہرحال ہم حکومت سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ اس ایشو کو، اس اہم ایشو کو جو ہے وہ اس کو فوراً دیکھیں. کتاب کا سائز کم کریں، یعنی کہ اس کے پیجز کم کریں، چھوٹی ہو جائے تو اور زیادہ اچھا ہے. پھر اس کا جو اسکول بیگ کا ہے، اس کو کوئی طریقہ کار وضع کریں. KPK میں کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا اور انہوں نے بہت ایک سارا پورے کا پورا بنا لیا تھا کہ جی کس طرح سے یہی بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے مطابق، لیکن وہ ساری باتیں ہی اس میں ہی رہیں، یعنی کتابوں میں ہی رہیں، اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے. ہمارے ہاں جو یہ لوگ ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے کرتا ہے، ان کو تھوڑا سا جو ہے نا اس معاملے میں بھی اسٹڈی کرنی چاہیے. آج بچوں کو کبھی آپ جائیں، جتنے بھی اسکولز کے بچے ہیں، ان کا کبھی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانے جائیں یا ان کا میڈیکل چیک اپ کروائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو 50 طرح کی بیماریوں کا یہ لگ چکی ہوئی ہیں. بچے گھر آتے ہیں تھک چکے ہوتے ہیں، ان کو مختلف طرح کی دردیں ہیں. پھر ایک بعد میں جب ان کی ایج بڑھتی ہے تو اس وقت اور طرح کی پرابلمز آتی ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے نا صحت مند تعلیم کے ساتھ اس کو صحت جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمیں رائے ضرور دیجیے. ہماری اسکرینز کے اوپر ہمارے نمبر چل رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے اوپر ہمیں واٹس ایپ کیجیے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کر سکیں. ہم آپ کی باتوں کو، آپ کے مسائل کو آپ کے نام کے ساتھ اس میں جو ہے نا آگے لوگوں تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.